LT گریڈ کے امتحان میں میرانیز سے ایک سوال ضرور پوچھے گا۔ سوال کیسے پوچھ سکتا ہے؟ پوچھ سکتا ہے کہ میرانیز کی مرثیہ گوئی پر مختصر اور جامع نوٹ لکھیے، یا پھر یوں پوچھ سکتا ہے کہ میرانیز کی مرثیہ گوئی کی خصوصیات بیان کیجیے، یا پھر یوں پوچھ سکتا ہے کہ اردو مرثیہ نگاری میں میرانیز کے مقام و مرتبہ کو متعین کیجیے، یا پھر یوں پوچھ سکتا ہے کہ میرانیز کی شاعری کی فنی خصوصیات بتائیے۔ پوچھے کچھ بھی، لکھنا آپ کو یہی ہے جو میں بتانے والا ہوں۔ کیسے لکھیں گے؟ میں نے اس کو اس طرح سے لکھا ہے کہ سوال میں نے ایک کوٹیشن سے ہی شروع کر دیا ہے۔ سوال کا جواب میں نے کوٹیشن سے شروع کیا ہے۔ بقول علی سردار جعفری، انیس کا شمار اردو کے 4 عظیم شعراء میں ہوتا ہے۔ جعفری صاحب نے تو کہا کہ یہ 4 عظیم شاعروں میں ایک میرانیز ہیں، لیکن انہوں نے اوورآل پوری اردو شاعری کی بات کہی۔ لیکن آپ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یوں کہیے کہ بھلے ہی انیس کا شمار اردو کے 4 بڑے شاعروں میں ہو رہا ہے، لیکن جب مرثیہ گوئی کی بات ہوگی تو بلا اختلاف رائے، بلا شبہہ میرانیز کو سب سے بڑا شاعر تسلیم کیا جائے گا۔ آپ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے شبلی کی موازنہ انیس الدبیر کا حوالہ دیتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور آپ آگے لکھیں گے کہ میرانیز نے مرثیہ کو معراج کی بلندی عطا کی اور زمین سخن کو آسمان کر دیا۔ اب یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا، زمین سخن کو آسمان کر دیا، میں نے اپنی طرف سے نہیں استعمال کیا ہے۔ خود میرانیز کہتے ہیں، میری قدر کر اے زمین سخن، میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا۔ یعنی میرانیز نے اپنے مرثیوں میں بہت سے نئے نئے موضوعات کو شامل کیا اور اس طرح سے اس کے دامن کو وسیع کر دیا کہ رہتے دم تک اردو ادب میں مرثیہ باقی رہے گی، اور جب کبھی بھی مرثیہ کا ذکر ہوگا تو میرانیز کا نام سر فہرست ہوگا۔ میرانیز کی مرثیہ گوئی میں الفاظ تراشے ہوئے موتی کی طرح لگتے ہیں۔ اس کا اعتراف اردو کے پہلے تنقید نگار حالی بھی کرتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے بات کہی کہ تراشے ہوئے موتی لگتے ہیں ان کے الفاظ، اسی طرح کا ایک اسٹیٹمنٹ حالی بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سر کو جھکانا ہی پڑتا ہے۔ یعنی یہاں سے آپ اپنی بات کو اور زیادہ مستند بنا سکتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ سے۔ انیس نے جس خاندان میں آنکھیں کھولی وہ کئی پشتوں سے اردو ادب کی خدمت کر رہا تھا۔ میرانیز خود فرماتے ہیں کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ یہ بات انہوں نے اپنے مشہور زمانہ مرثیہ، جس کا پہلا مصرع ہے، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، اس میں بیان کیا ہے۔ اچھا، چونکہ یہاں پہ میرانیز کا ذکر ہو رہا ہے تو میں میرانیز کے اس مرثیے کا 1-2 بند پڑھ دیتا ہوں، شاید کہ 1-2 مصرع آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور یہ مصرع آپ امتحان میں کوٹ کریں گے تو اس سے آپ کو یقیناً بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے، میرانیز کی مشہور زمانہ مرثیہ نمک خوان تکلم، جو کہ مسدس کی حیت میں ہے، اس کے کچھ بند میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں،
5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، ایک قطرے کو جو دوں بست تو قلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت کا تلا تم کر دوں، ماہ کو مہر کروں ذر کو انجم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستاں کا سبق یاد کریں، مبتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب، شوق مداحی شبیر عطا کر یا رب، سنگ ہو موم وہ تقریر عطا کر یا رب، نظم میں رونے کی تاثیر عطا کر یا رب، جد و آبا کے سوا اوروں کی تقلید نہ ہو، لفظ مغلق نہ ہو کجلک نہ ہو تاکید نہ ہو۔ یہ سب بند آپ لوگ 1-2 مصرے بھی اگر آپ اس کے لکھ دیں گے نا تو آپ کے لیے باقی لوگوں سے آپ کا جو لکھا ہوا ہے وہ اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کہہ دیں گے کہ ان کی کئی پشتیں مرثیہ نگاری کرتی رہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ اب میر انیس کے بارے میں مختصراً آپ نے تھوڑا سا بتا دیا، اب ان کی شاعری کی جو خصوصیات ہے یا پھر یوں کہا جائے ان کی مرثیہ نگاری کی جو خصوصیات ہیں انہیں دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے منظر نگاری، ہیڈنگ بنا کے لکھ دیں گے تو اور اچھا ہوگا۔ منظر نگاری یعنی اس کی سب سے بڑی خوبی ان کی سحر انگیز منظر نگاری ہے، وہ الفاظ کے ذریعے ایسی تصویر کشی کرتے ہیں کہ پورا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، چاہے وہ صبح عاشور کا نقشہ ہو، گرمی کی شدت ہو، پیاس کا عالم ہو، انیس کے الفاظ تصویر بن جاتے ہیں۔ اب گرمی کی شدت کا ایک بیت ملاحظہ ہو کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ یہ ہیں میر انیس۔ جذبات نگاری میں بھی ان کو مہارت حاصل تھی۔ میر انیس انسانی نفسیات کے نبض شناس تھے، وہ جانتے تھے کہ ایک ماں، ایک بھائی، ایک پیاسے بچے کے جذبات کا اظہار کن الفاظ میں کرنا ہے۔ مثلاً امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھیں جناب فاطمہ صغریٰ جو کہ بیمار تھیں، اور وہ مدینے سے کربلا امام علیہ السلام کے ساتھ سفر نہیں کر پاتی ہیں، تو 28 رجب کو جب قافلہ مدینے سے روانہ ہوتا ہے تو بی بی صغریٰ کیا بیان کرتی ہیں، اس کو میر انیس نے کس طرح سے ادا کیا ہے۔ بہت ساری باتیں میر انیس نے لکھی، لیکن چونکہ آپ کو 200 الفاظ میں ہی لکھنا ہے، میں سب کچھ نہیں بتاؤں گا، بس میں ایک بیت سنا کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ یہ دیکھیے ایک بیمار بیٹی کے جذبات کو، جو کہ بہت زیادہ دل سے چاہتی ہے کہ اسے بھی بابا اپنے ہمراہ لے کے جائیں، وہ کس طرح سے میر انیس ادا کر رہے ہیں۔ آگے واقعہ نگاری کی بات کرتے ہیں۔ واقعہ نگاری میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ میر انیس نے واقعہ نگاری کو جس کمال کے ذریعہ کمال کے درجہ تک پہنچایا ہے، اردو کیا فارسی میں بھی اس کی نظیر مشکل ہے۔ آپ چاہیں تو میر انیس کی ایک بیت یا پھر کوئی بھی ایک بند واقعہ نگاری میں آپ پیش کر سکتے ہیں۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں طوالت کو کم کرنے کے لیے۔ کردار نگاری، کرداروں کی بات آپ کریں تو میر انیس نے بہت سارے مثالی کردار عطا کیے، ٹھیک ہے۔ آپ اہل بیت کے کچھ ناموں کو کرداروں کی فہرست میں گناتے ہوئے آگے بڑھیے گا۔ خود امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اور بھی ان کے دونوں صاحبزادے اون و محمد، بی بی کلثوم اور رباب، یہ سب نام آپ گناتے ہوئے
آپ کردار نگاری کو آگے بڑھیں گے۔ فصاحت و بلاغت ان کے کلام میں تھی، فصاحت و بلاغت کی بہترین مثال ان کا کلام ہے۔ اب ان کے کلام سے کوئی لفظ نکال کر اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دینا آسان نہیں ہے۔ اب ملاحظہ ہو فصاحت کی ایک مثال، میں یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ زبان و بیان کی بات کریں تو میر انیس کو زبان و بیان پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ حال ہی کا وہ اسٹیٹمنٹ میں نے پہلے ہی کوٹ کر دیا کہ میر انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سر کو جھکانا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے زبان و بیان کی ایک مثال یہاں پہ میں آپ کو دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضموں ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ یہ آپ میر انیس سے ہی اس طرح کے مصرعے اور اس طرح کے بیت کی توقع کر سکتے ہیں۔ میر انیس کے زبان و بیان کی ایک اور مثال ملاحظہ ہو، پورا بند سنا رہا ہوں۔ قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، شمع تصویر پہ گرنے لگیں آ آ کے پتنگ، صاف حیرت زدہ معنی ہو تو بہزاد ہو دنگ۔ معنی اور بہزاد دو ایرانی پہلوانوں کے نام۔ صاف حیرت زدہ معنی ہو تو بہزاد ہو دنگ، خون برستا نظر آئے جو دکھاؤں صف جنگ، رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی، بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں ابھی۔ یہ زبان و بیان کی مثال ہے۔ اس کے بعد ثنائے و بدائے کا بہترین استعمال میر انیس کی شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تشبیہ، استعارہ، مبالغہ، حسن تعلیل کا بڑی فنکاری سے انہوں نے استعمال کیا۔ اب یہاں پہ مبالغہ کی ایک مثال ملاحظہ ہو، یوں برچھیاں تھی چار طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے۔ یہ کیا ہے؟ مبالغہ ہے۔ اب اس نے تعلیل کی ایک مثال دیکھو، پیاسی تھی جو سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ ایک اور شعر آپ کو میں نے شروع میں ہی سنا دیا تھا، اس میں بھی مبالغہ ہی ہے۔ میں نے کیا بتایا تھا؟ یہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، ٹھیک ہے۔ زیگم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے، اس میں استعارہ ہے۔ چلو، میر انیس کی مرثیہ نگاری کی خصوصیات یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستانی اور سیکولر عناصر کو بھی اپنے کلام میں جگہ دی، جیسے حضرت قاسم کی مہندی وغیرہ عرب میں کہاں ہوتی تھی، ان کی شادی کا ذکر، صحرا کا ذکر، یہ سب آتا ہے جو کہ ہندوستانی عناصر ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے میر انیس نے ان عناصر کو ڈالے تھے، ٹھیک ہے۔ اب خلاصہ کلام پہ آپ کہیں گے کہ انیس نے مرثیہ گوئی کے فن کو کمال تک پہنچا دیا۔ دبستان لکھنؤ کے استاد شاعر حیدر علی عاطف بھی میر انیس کے کلام کے سیدہ تھے۔ وہ کہتے تھے میر خلیق کا لونڈا، یہ میر خلیق تھے میر انیس کے والد، اگر زبان سیکھنا ہو تو میر خلیق کے گھر جاؤ، یہ بات بھی کہتے تھے آتش۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے۔ اب رام بابو سکسینہ کا ایک قول ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ خدائے سخن کہتے ہیں میر تقی میر کو، لیکن رام بابو سکسینہ نے خدائے سخن ان کو بھی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو ادب میں انیس ایک خاص مرتبہ رکھتے ہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رام بابو سکسینہ۔ اردو ادب میں انیس ایک خاص مرتبہ رکھتے ہیں، بحیثیت شاعر کے ان کی جگہ صف اولین میں ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی جو ان کو
ज़बान اردو کے تمام شعراء سے بہترین اور کامل ترین سمجھتے ہیں اور ان کو ہندوستان کا شیکسپیئر اور خدائے سخن اور نظم اردو کا ہومر اور ورجل اور والمیکی خیال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے 3-4 پوائنٹ آپ لوگ یاد رکھیے کہ اردو شاعری کا ہومر ان کو کہا جاتا ہے. میرانیز کو کس نے کہا تھا؟ رام بابو سکسینہ نے. اردو شاعری کا ورجل اور والمیکی بھی ان کو کہا گیا ہے. کس نے کہا؟ رام بابو سکسینہ. خدائے سخن بھی رام بابو سکسینہ نے ان کو کہا ہے. حالانکہ خدائے سخن لقب زیادہ مشہور میرانیز کا ہے، میر تقی میر کا ہے. میرانیز کو بھی خدائے جب آپ میر انیس کی قبر پہ جائیں گے، ان کے مزار پہ جائیں گے، تو ان کے نام کے ساتھ ان کے تختی پہ، قبر کی تختی پہ لکھا ہوا ہے خدائے سخن میر ببر علی انیس. ٹھیک ہے، تو ان کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سوال جب پوچھے تو خدائے سخن میر تقی میر کو ہی مانیے کیونکہ وہ زیادہ مشہور ہیں. ٹھیک ہے، تو میرانیز کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، مثالیں جو دی وہ ویسے تو مشکل بھی میں دے سکتا تھا، لیکن میں نے آسان اشعار مثال کے طور پہ دیے تاکہ یہ اشعار آپ کو یاد ہو جائیں. آپ ان اشعار کو متعدد بار سنے بھی ہوں گے. تو یوں برچھیاں تھی چار طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے، یہ تو آپ کو یاد ہی ہے. پیاسی جو تھی سپاہی خدا 3 رات کی، ساحل سر پٹکتی تھی موج فرات کی، یہ تو میں نے خود متعدد بار جب بھی حسن تعلیل کی بات آئی ہے تو میں نے اس مثال کو دیا ہے. گلدستہ معنی کو نئے رنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. اس کو آپ زبان و بیان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. مولا نے یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. اس کو فصاحت و بلاغت میں استعمال کر سکتے ہیں. کردار نگاری میں بھی آپ کو 1-2 اشعار مل ہی جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ واقعہ نگاری میں بھی آپ شبلی کا قول کوٹ کر کے آگے بڑھ جائیں گے. تو اس طرح سے آپ لکھیں گے. اگر آپ سے سوال پوچھے میرانیز کی شاعری پر مختصر نوٹ لکھیے تو یہی لکھیں گے، ایسے ہی لکھیں گے. اگر آپ سے سوال پوچھے کہ اردو مرثیہ نگاری میں میرانیز کے مقام و مرتبت کو متعین کیجیے تو یہی لکھیں گے. ٹھیک ہے، اور میرانیز بحیثیت مرثیہ کو شاعر لکھیے تب بھی آپ لگ بھگ یہی باتیں لکھیں گے. تو سمجھ میں آ گیا؟ لائک کریے نا، اس سے اچھی کلاس مین سے کہیں ملے گی؟ نہیں ملے گی. تو لائک کر دیجئے. تھینک یو ویری مچ.